السلام علیکم۔ 1613 سے لے کر 1917 تک یہ وہ دور تھا جب پورے رشیا میں بادشاہت کا نظام تھا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے رشین ہسٹری سے متعلق کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں کہ کیسے پورے رشیا سے بادشاہت کے نظام کا خاتمہ کیا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یعنی 1900 کی پہلی دہائیوں میں رشیا کو یورپ کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رشیا کی بیشتر آبادی کسانوں اور غریب صنعت کاروں پر مشتمل تھی۔ بادشاہی نظام میں جاگیرداری کی ایک ایسی شکل اپنائی گئی تھی جس میں جائیداد کا زیادہ تر حصہ ملک کی اشرافیہ کے حوالے کیا جاتا تھا اور غریب کسانوں کو ان کی خدمت کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر روس کے بادشاہت کے نظام کی بات کی جائے تو روس کے زیادہ تر بادشاہ اپنی عوام سے زیادہ اپنی سلطنت کو بڑھانے اور اپنے اقتدار کو اہمیت دیتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ روس کی عوام سے ٹیکس کی صورت میں وصول کی گئی رقم کا زیادہ تر حصہ عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے جنگوں پر صرف کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے 1891 اور 92 میں روس میں خوراک کی ایسی قلت پیدا ہوئی کہ تقریباً 4 لاکھ روسی لوگ خوراک کی قلت کی وجہ سے مارے گئے۔ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے روسی سلطنت کے آخری بادشاہ نکولس دوم کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ رشیا کے لوگوں کا پڑھا لکھا طبقہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ رشیا کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے بادشاہوں کی سوچ اور یہاں کا بادشاہی نظام ہے، کیونکہ یورپ کے باقی تمام ممالک رشیا کے مقابلے میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ 8 فروری 1904 کو رشیا نے جاپان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں رشیا کو شکست کے ساتھ ساتھ بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران 22 جنوری 1905 کو رشیا کے بادشاہ نکولس دوم کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے شروع کر دیے گئے۔ ان مظاہروں سے نمٹنے کے لیے نکولس دوم نے فوج کا سہارا لیا اور سینکڑوں بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کے بعد اس واقعہ کو بلڈی سنڈے میسیکر کا نام دیا گیا۔ 1905 کی اس خونریزی اور جاپان سے کی گئی جنگ کے ذلت آمیز نقصان کے بعد لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے نکولس دوم نے اصلاح کی طرف کام کرنے، اظہار رائے کی آزادی اور ایک نمائندہ اسمبلی کی تشکیل کا وعدہ کیا، جسے بعد میں ڈوما کا نام دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1914 میں جنگ عظیم اول کی ابتدا ہوئی۔ روس نے بجائے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے ایک دفعہ پھر برطانیہ اور فرانس کی حمایت میں جرمنی کے خلاف جنگ میں داخل ہونے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے روس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ خوراک اور ایندھن کی قلت اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافے نے روسی معیشت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ 1915 میں جب روس جنگ ہار رہا تھا تو روس کے بادشاہ نکولس دوم نے اس وقت کے روس کے دارالحکومت سینٹ پیٹرزبرگ کو چھوڑا اور خود فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے چلا گیا۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں نکولس کی بیوی زارینا الیگزینڈرا نے منتخب اہلکاروں کو برطرف کرنا شروع کر دیا، جس سے روس میں متنازعات مزید بڑھتے چلے گئے۔ روسی بادشاہ کی اپنی ہی تشکیل کردہ اسمبلی نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اپنے خلاف اٹھنے والی ان آوازوں کو دبانے کے لیے روسی بادشاہ نے اسی نمائندہ اسمبلی، جسے ڈوما کا نام دیا گیا تھا، اسے تحلیل کر دیا۔ دوستو، یہی وہ تمام واقعات تھے جو روس میں انقلاب آنے کی وجہ بنے۔ ان تمام واقعات کے بعد روس کی عوام کا اپنے بادشاہ پر سے بھروسہ مکمل طور پر اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد روس میں انقلاب آنا شروع ہوا، جسے رشین ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ریولوشن دراصل 2 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلی ریولوشن، جسے فیبروری ریولوشن کہا جاتا ہے، 8 مارچ 1917 کو شروع ہوئی۔ اسے فیبروری ریولوشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رشین اس وقت جولین کیلنڈر استعمال کرتے تھے اور جولین کیلنڈر کے مطابق اس دن تاریخ 22 فروری تھی۔ یہ ریولوشن اس وقت ہوئی جب روس کے لوگ نعرے لگاتے ہوئے سینٹ پیٹرزبرگ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مظاہرے اور بغاوت اتنی شدید نوعیت کی تھی کہ پولیس اور آرمی کے قدم بھی اس کے سامنے لڑکھڑانے لگے۔ اس ریولوشن کے بعد پورے رشیا سے بادشاہت کے نظام کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور اسی نمائندہ اسمبلی یعنی ڈوما نے 12 مارچ 1917 کو ایک عارضی حکومت قائم کر دی۔ اگر رشین ریولوشن کی بات کی جائے تو اس میں سب سے بڑا نام ولادیمیر لینن کا آتا ہے،
व्लादिमीर लेनिन ही वो शख्स था जिसने रशिया में एक मुअस्सर तरीन कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी, जिसे बोल्शेविक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जिसका बिलीव कम्युनिज्म पर होता है। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी एक खास शख्स की मलकियत नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी की मलकियत है, जिसमें हर शख्स शामिल होता है और हर शख्स अपनी सलाहियत और ज़रूरत के मुताबिक हिस्सा डालता और वसूल करता है। दोस्तों, फरवरी रेवोल्यूशन के बाद एक आर्जी हुकूमत कायम तो कर दी गई थी, लेकिन रूसी जंगी कोशिशों को उसी तरह जारी रखा गया, जिसकी वजह से रूस के मसाइल कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ते चले गए। इस आर्जी हुकूमत में भी ज़्यादातर सरमायादार लोग शामिल थे, जिसकी वजह से इसके बनने के चंद माह बाद ही बोल्शेविक्स की जानिब से इसके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया गया और यूँ 6 नवंबर 1917 को रशिया में एक दूसरा बड़ा इनकलाब आया, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस इनकलाब के बाद बोल्शेविक्स और उनके हामियों ने तमाम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अपनी एक हुकूमत कायम कर दी, जिसका सरबराह व्लादिमीर लेनिन को बनाया गया। इन रेवोल्यूशंस के तकरीबन एक साल बाद 16 जुलाई 1918 को शाही ख़ानदान के तमाम अफराद को बोल्शेविक्स की जानिब से फांसी दे दी गई। इतने बड़े इनकलाब के बाद रूस में खाना जंगी शुरू हो गई। ये खाना जंगी लेनिन की फ़ौज, जिसे रेड आर्मी कहा जाता था, और एक रूसी फ़ौजी इत्तेहाद, जिसे वाइट आर्मी कहा जाता था, के दरमियान हुई। ये खाना जंगी 1922 तक जारी रही और बिल आखिर 1922 में एक मुआहदे के ज़रिए दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल नेशन की बुनियाद रखी गई, जिसे द यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक USSR या सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। इस यूनियन में तकरीबन 15 ममालिक शामिल थे। ये यूनियन 31 दिसंबर 1991 तक जारी रहा, जिसके बाद रशिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। थैंक यू सो मच।